بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اسلام کے نظریہ معیشت کو سننے کے بعد اب ہم کتاب البیوع کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. باب ابطال بیع الملامسة والمنابذة. یہ باب بیع ملامسہ اور بیع منابذہ کے بطلان کے بیان میں. وبه قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. امام مسلم اپنے استاد محمد بن یحییٰ بن حبان التیمی سے بیان کرتے ہیں. اور وہ اعرج سے بیان کرتے ہیں قال قرأت على مالک. بعض نسخوں میں ہے عن الاعرج کہ اعرج نے اسے بیان کیا. قاضی عیاض نے اپنی تحقیق کے مطابق فرماتے ہیں کہ یحییٰ کے بعد یہاں پر قرأت علی مالک آنے کے بجائے، لیکن صحیح امام نووی فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ التمیمی ایک تو یہ ہے، اور دوسرے آگے روایت میں محمد بن یحییٰ بن حبان. تو محمد بن یحییٰ بن حبان تو اعرج سے بیان کرتے ہیں، لیکن یحییٰ بن یحییٰ تمیمی کا کہیں پر بھی کوئی لقاء ثابت ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کے درمیان واسطہ ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں صحیح ہی ہے. عن الاعرج، وہ حضرت اعرج سے مراد ابن ہرمز. عن ابی ہریرہ، وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ اور بیع منابذہ سے روکا، آپ نے منع کیا. سب سے پہلے اس حدیث کو، جس کو امام مسلم اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں، تقریباً تمام ہی کبار محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کی تخریج کی ہے. خود امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس حدیث کی تقریباً 6 مرتبہ تخریج کی. امام بخاری نے بھی اس کی تخریج کی ہے، کتاب البیوع میں بھی کی ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی کی ہے، مواقیت الصلاۃ میں بھی کی ہے، کتاب اللباس میں بھی کی ہے. متعدد مقامات پر امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے. امام ترمذی نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب میں کتاب البیوع میں، امام نسائی نے بھی کتاب البیوع میں، امام شافعی نے اپنی کتاب المسند میں، امام مالک نے موطا میں، عبد الرزاق نے مصنف ابن عبد الرزاق میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں، ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، اور ابو عوانہ نے مسند ابی عوانہ میں، اور امام بیہقی نے الکبریٰ میں، السنن الکبریٰ میں، اور السنن الصغریٰ میں، اور الکتاب المعرفہ اس میں، اور امام بغوی نے شرح السنہ. تمام لوگوں نے اس طرح سے اس حدیث کو بیان کیا ہے. کیا فرماتے ہیں فی تحریمی، کہ اس حدیث سے بیع ملامسہ اور منابذہ کی حرمت لازم آتی ہے. کیا ہے منابذہ اور کیا ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کے بیع کے طریقے.
زمانے جاہلیت میں متعدد انداز میں بیوع کا معاملہ کرتے تھے. ان میں ایک بیع ہوتی تھی بیع ملامسہ. لامس یلامس ملامسۃ. اس کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو ہاتھ سے چھونا. جب یہ بیوع کے باب میں استعمال کی جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیچنے والے کے کپڑے کو پکڑ لیتا تھا, کوئی چیز بیچ رہا ہے, اس نے آ کر اس کے کپڑے کو لمسا الثوب, اس کے کپڑے کو پکڑ لیا, تو اب اس کے لیے اس بیع کا کرنا لازم ہوتا تھا. اس بیع کا کرنا کیا ہوتا تھا؟ لازم ہوتا تھا. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کبھی یہ ہوتا تھا کہ وہ مبیع کو پکڑ لیتا تھا, تو اب وہ کسی دوسرے کو نہیں بیچ سکتا. جس نے پہلے اس کو چھو لیا اور پکڑ لیا اسی کو بیچنا ضروری ہوتا تھا, چاہے وہ کم میں لے چاہے وہ زیادہ میں لے. تو فرماتے ہیں کہ اس میں غرر پایا جاتا ہے. اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ غرر, دھوکہ پایا جاتا ہے, نقصان پایا جاتا ہے. کیوں نقصان؟ اس لیے کہ کبھی کبھی بائے کو اس کو سستے میں دے دینا پڑتا تھا, جبکہ وہ اتنے میں اس کو پڑتی تھی نہیں. لہذا اس بنا پر بسبب غرر, عام طور پر بیوع میں تحریم کا جو سبب پایا جاتا ہے وہ کون سا سبب ہوتا ہے؟ غرر ہی ہوتا ہے. اس پر غرر پر ہم آگے تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے زمانے میں غرر کی کیسی شکلیں ہیں, کتنی شکلیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس میں غرر پایا جاتا ہے کہ ہاں وہاں پکڑ, اس نے اس چیز کو چھو لیا, اس نے اس چیز کو چھو لیا, اس نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بے لازم. یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ ارے بھائی آدمی کو جتنے میں پٹے گا اتنے میں بیچے گا, جتنے میں پٹے گا اتنے میں وہ خریدے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. بہرحال جاہلیت تھی, اسی کو تو جاہلیت کہتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو جاہلیت ہی نہ ہوتی. دوسرا ہے منابذہ. تو نبذ ینبذ نبذا, اس کے معنی آتے ہیں پھینکنا. قرآن میں فنبذوہ وراء ظہورہم, انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اب ہوتا یہ تھا کہ کوئی چیز کسی کو خریدنا ہے اور اس چیز کے خریدنے کے اوپر بہت سارے گراہک کھڑے ہیں, تو ان میں سے کوئی ایک جس کو لینا ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا, کوئی چیز پھینک دیتا تھا. کپڑا پھینک دیا, جیسے گاڑی میں جگہ روکنے کے لیے لگتے نا لوگ, تو اس طریقے سے اس پر پھینک دیا. اب اس کے اوپر جب پھینک دیتا تھا تو پھر جس نے اس پر کپڑا پھینک دیا اس کے لیے, بائع کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ اسی کو کیا کرے, وہ بیچے, چاہے وہ کم میں لے چاہے وہ زیادہ میں لے. ہنا غرر, یہاں بھی کیا پایا جاتا ہے؟ غرر. اسلام کہتا ہے کہ یہ سب گورگ دھندے چلتے نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ پھینک دیا, وہ پھینک دیا. انسان ہے, ذرا تہذیب تمدن کے ساتھ زندگی گزار. مبادلۃ المال بالمال بالتراضی, مبادلۃ المال بالمال, آپس میں رضامندی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کسی کے مال کو حاصل کرنا ہے. رضامندی ضروری, بغیر رضامندی کے کام چلے گا, اور یہاں پر رضامندی پائی جاتی نہیں. لہذا بیع کے شرائط اور ارکان میں سے جو اہم ترین چیز ہے اس کا وجود پایا جاتا نہیں, اور جب اس کا وجود نہیں تو ظاہر سی بات ہے اذا فات الشرط فات المشروط, تو بیع بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طرح کی بیوع کو منع کیا ہے. وبه قال حدثنا ابو كريب وابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تھوڑے سے سند کی تبدیلی کے ساتھ کہ اس سے پہلے والی روایت کو آپ نے اپنے استاد یحییٰ سے بیان کیا, اور یہ اس روایت کو ابو کریب سے بیان کرتے ہیں اور وہ ابن ابی عمر سے بیان کرتے ہیں. تو ابن ابی عمر سے مراد محمد بن یحییٰ العدنی, مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کی. قال حدثنا وکیع, وہ بیان کرتے ہیں ہمیں وکیع ابن الجراح نے بیان کیا, من اجل تلاميذ ابی حنیفہ ومن اجل
اساتذتی الامام الشافعی، ایک امام کے اجل تلامذہ میں سے ہے تو دوسرے امام کے اجل اساتذہ میں سے ہے۔ عن سفیان، وہ سفیان ثوری سے بیان کرتے ہیں، عن ابی الزناد، وہ ابو الزناد سے، ابو الزناد جہاں پر بھی آتا ہے مسلم شریف میں اور بخاری میں، اس سے مراد عبداللہ بن ذکوان ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ذکوان انتہائی جلیل القدر مدینہ کے محدث گزرے ہیں۔ عن ابی الزناد، تو عبداللہ بن ذکوان سے وہ روایت کرتے ہیں، عن الاعرج، اور وہ بیان کرتے ہیں اعرج سے، جہاں پر بھی مطلق طور پر جب اعرج کا نام آتا ہے تو اس سے مراد عبد الرحمن بن ہرمز، کون مراد ہوتے ہیں؟ عبد الرحمن بن ہرمز۔ جہاں پر بھی کہیں پر صرف اعرج آئے تو اعرج کے معنی تو آتے ہیں پاؤں سے معذور ہونا، جس کو ہماری ٹھیٹ زبان میں لنگڑا کہتے ہیں، لیکن الاعرج سے مراد یہاں پر وہ مشہور ہو گئے اسی سے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے عیب نہیں رہا، بلکہ یہ جس کو عیب سمجھا جاتا ہے یہ عیب ان کے لیے کیا بن گیا؟ ان کی پہچان بن گئی۔ ان کی کیا بن گیا؟ یعنی جب اعرج بولا جاوے تو جب عبد الرحمن بن ہرمز کے بارے میں اعرج بولا جاوے تو یہ نہیں ذہن میں آتا ہے کہ وہ لنگڑے تھے، سیدھا ذہن میں یہ آتا ہے عبد الرحمن بن ہرمز، کہ اس سے مراد عبد الرحمن بن ہرمز ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں کی پہچان بن گئی تھی، اس وجہ سے ہمارے محدثین نے اس مسئلے کو باقاعدہ اٹھایا ہے کہ کیا کسی کو اعمش کہہ سکتے ہیں، اعرج کہہ سکتے ہیں، اعمى کہہ سکتے ہیں، تو کہا کہ یہ ان کو برائی کے طور پر ان کے ساتھ نہیں لگا ہے بلکہ ان کی پہچان کے طور پر لگا، اس کے بغیر ان کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ مجبوری ہے اس وجہ سے۔ اور اس کو بولنے سے کوئی ان کو ایسے برے وصف کو تصور بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کے بولنے سے مزید ان کی عظمت دل میں آتی ہے کہ عبد الرحمن ابن ہرمز، اعرج معنی ہے عبد الرحمن ابن ہرمز، تو کہا کہ اس سے عظمت سے نام لیا جاتا ہے، ان کی توہین کے طور پر نام لیا جاتا نہیں۔ فجزا اللہ عن امت محمد خیر الجزاء واحسن الجزاء فی الدارین۔ عن ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل، یعنی الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ بہت سارے شیوخ کے حوالے سے بیان کرتے، چھوٹی سی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الملامسۃ والمنابذۃ، لیکن اس چھوٹی سی حدیث کی حفاظت کے لیے کتنے ساری روایتوں، کتنی ساری سندوں اور کتنے سارے رجال کے اوپر ہمارے محدثین نے محنت کی۔ سوچنے جیسی بات ہے، چھوٹا سا ایک اتنا سا جملہ ہے، چار جملے ہیں اس میں، کتنے جملے ہیں؟ 4 جملے ہیں۔ ایک سند سے ذکر کیا، دوسری سند سے ذکر کیا، اس ایک سند میں ہاں کے ساتھ 2 سندوں کا تداخل کیا، تو اگر اس کو الگ الگ ہم شمار کرتے ہیں ہاں کے ساتھ تو یہ 1 نہیں ہے بلکہ 3 ہے۔ یہ کتنی ہے؟ یہ 3 ہے۔ تو ایک ہی بات کو 5 مرتبہ اب تک کیا کر دیا؟ بیان کر دیا، یعنی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں، اگر دماغ صحیح ہے تو۔ دماغ صحیح نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں جو راوی گزرے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، بہت مشہور راوی ہے مسلم شریف کے، اور ابن نمیر، حدثنا ابن نمیر، ابن نمیر بھی ان کا بھی ذکر اس سے قبل ہوا ہے، ابو اسامہ، اور اس کے علاوہ عام طور پر خبیب بن عبد الرحمن یہ راوی ہے، ان کا بہت کم مسلم شریف میں ذکر ہوتا ہے۔ ان کا نام ہے خبیب بن عبد الرحمن بن خبیب بن یساف الانصاری ابو الحارث المدنی۔ اب جو راوی بخاری اور مسلم میں آئے ان کی ثقافت پر تو کلام کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ثقہ نہیں تھا تو اس میں آتا ہی نہیں، وہ اس میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثقہ ہے، اس میں آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمری المدنی، یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عاصم، ان کے بیٹے ہیں حفص۔
ابو اسامہ سے مراد حماد ابن اسامہ، ابو اسامہ سے مراد حماد ابن اسامہ۔ اور عبد الوہاب کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد عبد الوہاب ابن عبد المجید الثقفی۔ تو اس میں بھی، اس روایت میں بھی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور نے منابسہ اور ملامسہ اور منابذہ دونوں سے منع کیا ہے۔ آگے تیسری روایت بیان کرتے ہیں، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ اسی کے مثل اپنے دوسرے سند کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں قتیبہ بن سعید کے حوالے سے۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء انه سمعه يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين انه قال نهى عن بيعتين الملامسه والمنابذه، اما الملامسه فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه۔ اب اس روایت میں چونکہ راوی خود اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے، ملامسہ اور منابذہ کے سلسلے میں متعدد باتیں بیان کی جاتی ہے، جن میں سے ایک کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ محمد بن رافع سے اور وہ عبد الرزاق سے اور ابن جریج سے عمرو بن دینار اور عطاء ابن مینا انہ سمع کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا، نہا عن بیعتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی بیع سے منع کیا، الملامستی والمنابذتی، منابسہ اور ملامذہ۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے اما الملامسۃ، تفصیل بیان کیا، رابعۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغیر تأمل، کہ بغیر سوچے سمجھے بائع اور مشتری میں سے ہر ایک دوسرے کے کپڑے کو چھو لے، بے کرتے کرتے یوں کر کے پکڑ لے، وہ اس کے کپڑے پکڑ لے اور اس کے کپڑے پکڑ لے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ من جملہ تعریفات کے ایک تعریف ہے، یہ ایک طریقہ ہے، ورنہ کبھی ایک پکڑ لیتا تھا تب بھی کام چل جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے تھے، بس ایسے باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کو کیا کر لیتے تھے، وہ بغیر تأمل پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ چلو بے ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایسے کیسے بے ہو گئی بھیا؟ لا ایجاب ولا قبول ولا شیء، کچھ نہیں، نہ ایجاب نہ قبول نہیں کچھ، جاہلیت کا دور تھا۔ تو فرماتے ہیں والمنابذۃ، اور منابذہ یہ ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر، کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے پر کپڑا ڈال دے گا، یہ اس پر کپڑا ڈال دے گا اور وہ اس پر کپڑا ڈال دے گا، یہ بھی من جملہ تعریفات۔ بعد نے کہا کہ مبیع پر کپڑا ڈال دے گا، یہ بھی ایک طریقہ ان کے یہاں پر ہوتا تھا۔ بعد نے کہا کہ صرف مشتری بائع کے اوپر کپڑا ڈال دے گا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا۔ اور بعد نے کہا کہ آدمی خود چھلانگ لگا کر اس کے اوپر کیا ہوتا تھا، گر جاتا تھا، تو یہ بھی ایک کیا ہوتا تھا، طریقہ ہوتا تھا۔ جاہلیت کا مظاہرہ کر رہے تھے ایک سے ایک بڑھ کر۔ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا إِلَىٰ ثَوْبِ صَاحِبِهِ، اور ان میں سے کوئی اپنے صاحب کے، یعنی کس نے ڈالا کیا ڈالا وہ نہیں، ڈال دیا جس نے ڈال دیا اس کے، وہ چیز اس کی ہو گئی اور اس کا مالک بن گیا، اس کو جو دینا ہو وہ دے کر وہاں سے چلتا بنے، اور یہ یہاں پر کھڑا کھڑا روتا بنے۔ کہ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا إِلَىٰ ثَوْبِ صَاحِبِهِ، غرض کی وجہ سے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس بیع کو متفق علیہ طور پر ہمارے فقہا نے حرام قرار دیا ہے، اور کہا کہ اس بیع کے جواز کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طَاهِرُ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين
واللبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. تفصیل کو بیان کر دیا. مزید تفصیل کیا فرماتے ہیں کہ ابو طاہر کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ امام مسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دو قسم کی بے سے منع کیا اور دو قسم کے کپڑوں سے منع کیا. نہا عن الملامستی آپ نے ملامسہ سے اور منابذہ سے منع کیا. اب ملامسہ کیا ہے دیکھو اس میں اور تھوڑی سی تغییر کے ساتھ تعریف والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه إلا بذلك. کہ ملامسہ کس کو کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آدمی کا کسی دوسرے کے کپڑے کو پکڑ لینا رات میں یا دن میں ولا يقلبه الا بذلك اور اس معاملے کو کیے بغیر اس کا وہاں سے نہ ہلنا. اس معاملے کو کیے بغیر اس کا وہاں سے نہ ہلنا کہ بھیا ہم نے آپ کو پکڑ لیا ہے مطلب پکڑ لیا بات کیا ہو گئی ختم ہو گئی. اب ہم آپ کو چھوڑے گا نہیں تول میں آئے چھوڑے گا نہیں. تو ایسا کر کر اس کے پاس سے زبردستی وہ بے کیا کرتے تھے کرواتے تھے. کہا یہ طریقہ ہوتا تھا اوپر گزرا کہ دونوں پکڑے اور یہاں پر کہا کہ کوئی ایک کسی ایک کو اس طریقے سے یا تو باہر پکڑ لے یا مشتری پکڑ لے پکڑا گیا مطلب یہ کہ سمجھنے کا کہ چلا گیا اب حضرت کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ بے ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اسی طریقے سے آگے بیان کیا کہ منابذہ کس کو کہتے ہیں ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه کہ آدمی اپنے آدمی پر کپڑا ڈال دے اٹھا کر کپڑا ڈال دیا اور دوسرا بھی اس کے اوپر کپڑا ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض بغیر کسی مہلت اور بغیر کسی رضامندی کے. من غیر نظر یعنی کوئی مہلت نہیں کوئی خیار نہیں نہ خیار رویت نہ خیار شرط نہ کوئی خیار نہیں نہ خیار عیب نہ خیار مجلس سارے خیار دفن. لے لینے کا مطلب لے لینے کا بات کیا ہو گئی ختم ہو گئی. رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے جھگڑے بھی بہت ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے ابھی ایسا کریں گے تو جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا محبت ہوگی آپس میں. اسلام نے اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا کہ بھئی یہ ساری چیزیں غرض سود ہے یہ وہ چیزیں ہیں میسر ہے وہ چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عناد جنم لیتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں میرا مال اس کے پاس چلا گیا اس کو بتاتا ہوں میں. اسی لیے جوا کھیلنے والے قتل و غارت گیری میں ملوث ہوتے ہیں. کیوں مارتے ہو وہ بلڈنگ جوئے میں رکھ دیا اس کے پاس چلی گئی تو کیا کرے گا بولے گا اس کا وہ کرتا ہوں. تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں. دنیا میں مختصر زندگی لے جانا ہے کہاں ایک دوسرے کے مال پر زبردستی قبضہ کرے گا. صحیح طریقے سے اپنی محنت سے اپنی جد و جہد سے انسان ہے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے گا. اب یہ تو کیا ہوا یہ تو جنگل راج ہو گیا. کون سا راج ہو گیا جنگل راج. جنگل راج جنگل میں بھی ہے نا کہ کسی جانور پر جس جانور نے خونخوار نے پہلے حملہ کیا وہ جانور اس کا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تھوڑا سا نوعیت کا فرق ہے لیکن فرق ہے. جنگل راج تو اسلام کہتا ہے کہ جنگل راج نہیں چلے گا. جنگل راج نہیں چلے گا. انسان ہے اشرف الخلائق اللہ نے بنایا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کی کہ بھئی تہذیب کیا ہے تمدن کیا ہے اخلاق کیا ہے ایک دوسرے کی رعایت کیا ہے انسان ہے تو انسیت کیا ہے ان سب چیزوں کو رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں باب بطلان بیع الحصاة وبيع الذي فيه غرر وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر. امام مسلم اپنی سند کے ساتھ راویۃ الاسلام
سید المسلمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حصاد سے منع کیا. کسے منع کیا؟ بیع حصاد. کیا ہے بیع الحصاد؟ کہ آدمی کنکری کسی چیز پر پھینک دیتا ہے. یہ کانچ کا گلاس نہیں بجے مارے ہے میرا علاوہ پھوٹ جائے گا وہ. تو یہ بھی عجیب طریقہ تھا ان کے یہاں پر. بیع الحصاد، کنکر پھینک کر بے ہوتی تھی. تو مبی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، کبھی بائے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. وہ اس کے پاس کھڑا ہے، اس کو مارنے کے بجائے اس کو بھی مار دے گا. اسی لیے ان کے یہاں پر بکثرت جھگڑے ہوتے تھے. اس لیے کہ طریقے ہی ایسے تھے بیع و شراء کے اور معاملات کے کہ ان طریقوں میں جھگڑا ہونا امر لابدی تھا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ میں نے تیرے اوپر کنکری پھینک دی یا میں نے تیرے مبی کے اوپر کنکری پھینک دی، تو فرماتے ہیں کہ اب وجب البیع، بے کیا ہو جاتی تھی؟ واجب ہو جاتی تھی. تو اسلام نے کہا کہ یہ سب غورت دھندے چلتے نہیں ہے. اسی طریقے سے بیع غرر سے بھی منع کیا. غرر یغیر غررا، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ دھوکہ کھانا، نقصان میں مبتلا ہونا. تو اسلام ہر اس بیع کو حرام قرار دیتا ہے، ناجائز قرار دیتا ہے جس میں فریقین میں سے کسی ایک کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے. غرر یسیر چل جاتا ہے، اس کو آگے بیان کریں گے ابھی ہم کہ غرر یسیر کیا ہوتا ہے اور غرر فاحش کیا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کسی ایک کو نقصان اور ایک کو فائدہ ہو. اسلام کیا کہتے ہیں؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف سے کام کرنا. یہ کیا ہوا؟ ایک کا فائدہ ایک کا نقصان نہیں، یا تو دونوں کا نقصان یا دونوں کا فائدہ. لیکن ایک کا نقصان اور ایک کا فائدہ، تو فرماتے ہیں کہ اس سے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے انسانی معاشرے کے اندر میں برائیاں جنم لیتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر سے منع کیا. یہاں پر غرر پر ہم رک کر ذرا تفصیل کے ساتھ غرر کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں غرر سے متعلق بہت سارے معاملات پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر انٹرنیٹ اور آن لائن کے ذریعے سے جب سے کاروبار بڑھا ہے تو اس وقت سے غرر میں مزید اضافہ ہوا ہے. بائع بھی غرر کرتا ہے اور مشتری، یہ زیادہ تر مشتری ہی غرر میں مبتلا ہوتا ہے. تو لیکن پھر بھی چونکہ اسلام ہے نا ابھی زندہ، اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے آن لائن منگایا، اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ ریٹرن کر سکتے ہیں. یہ ریٹرن کر سکتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ کتاب الاقالہ. کسے سیکھا؟ یہ کتاب الاقالہ سے سیکھا ہے. یہ سب ہم سے سیکھا ہے. ان کو کچھ معلوم تھا نہیں. اگر اسلام نہ ہوتا، the world without اسلام اگر ہوتا تو یہ ان کا حال ان سے برا ہوتا. وہ تو پھر بھی ٹھیک تھے، وہ تو پھر بھی کیا تھے؟ ٹھیک تھے. لیکن یہ تو ایک دم پروفیشنل، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اتنے بہترین انداز میں انسان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دھوکہ کھانے والا خود بعد میں چکر کھا جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا. دھوکہ بھی اتنا ایسے آ کر بتائیں کہ آپ کو وہ جیسے عام طور پر مارکیٹنگ کرتے ہیں ملٹی نیشنل، کیا کہتے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ والے، کہ آپ ایک آدمی 500 روپے دے کر آپ ہمارے ممبر بن جاؤ، پھر آپ ایک کو بنائیں گے تو اس کو 500 ملیں گے، اور اس کو جو ملے گا اس میں سے آپ کو 100 ملیں گے. پھر وہ ایک کو بنائے گا، ایسا نقشہ بتائیں گے. آپ کو ایسا لگے گا کہ یار ایک آدھ سال میں تو اپنے اربوں خربوں پتی کیا ہو جائیں گے، بن جائیں گے. وہ جو 500 تھے نا وہ بھی چلے جائیں گے، کچھ بھی ہاتھ آتا. لیکن وہ ایسے اس انداز میں دھوکہ دیتے ہیں کہ اس دھوکے کے اندر میں انسان کیا ہو جاتا ہے، طرح طرح کی اسکیمیں لا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور بیوقوف بننے والے بیوقوف بن بھی جاتے ہیں، بلکہ اکثر بیوقوف بنتے ہیں. اکثر لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ بیوقوف بن جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ یہ غرر کا چکر چلائیو مت، غرر کا چکر چلائیو مت. بیوقوف بننا نہیں، بیوقوف بنانا نہیں. اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم او اضل او اضل. دھوکہ دینے کا نہیں، دھوکہ کھانے کا نہیں، گمراہ ہونے کا نہیں، گمراہ کرنے کا نہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ دونوں نہیں کرنے. یہ اسلام انتہائی بلند اخلاق سکھاتا ہے انسان.
کہا صرف ایک سائڈ نہیں دیکھنے کا، اپنا مفاد صرف نہیں دیکھنے کا. یہ سرمایہ دارانہ نظام کے یہاں پر صرف انسان بائیں کا مفاد دیکھا جاتا ہے. مشتری کا جو ہونا ہو، وہ چاہے تو قبر میں جاوے، وہ چاہے تو جہنم میں جاوے، وہ چاہے تو نقصان اٹھاوے، اس کا جو ہونا ہو، اپنا فائدہ ہے یا نہیں، اپنا جیب بھرتا یا نہیں. تو ان کے یہاں پر اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں. اسلام کہتا ہے کہ کیوں؟ تو انسان اور جانور ہے. ارے بھائی یہ بھی تو انسان ہے نا، تیرا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ. ارے بھائی ایک ہی آدم کی اولاد ہے، تو آدمی اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. تو کہا کہ ایسے زندگی، اس لیے اسلام یہ تمام کے تمام تعلیمات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنی معمولی چیزیں کہ ایسا کبھی انسان نہیں سوچتا ہے اس کو بھی بیان کرنے کی، لیکن ضرورت تھی. اسی لیے وہ ابو داؤد شریف کی پہلے باب کے اندر میں آپ نے پڑھا نا، حضرت سلمان فارسی کے ایک یہودی کے ساتھ ہوا. تو سلمان فارسی نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کا طریقہ بھی بتایا، وہ تیرے کو کیا کرنے کا. کیونکہ حضور کو معلوم تھا 21ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ استنجا کے بعد دھوئیں گے بھی نہیں.